ناظرین، اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک عرابی نے کیا سوالات کیے اور آپ رضی اللہ عنہ نے کس طرح برجستگی اور عمدگی کے ساتھ اس عرابی کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس سے پہلے کہ سوالوں کے جوابات کی جانب بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کو اس بات سے روکے جس سے آپ کے دینی علم میں اضافہ ہو۔ اس لیے شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو اسلامی واقعات اور انبیاء کرام کی زندگیوں پر بننے والی ہماری ویڈیوز کے سلسلے کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا تو ان کی ہدایت کے لیے اپنے خاص بندوں کو نبوت عطا کی تاکہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی پہچان کروائیں اور نیکی کا درس دیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کائنات کی افضل اور بزرگ ترین ہستیاں انبیاء کرام ہیں۔ ان کا مقام عام انسانوں سے بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ انبیاء کرام کو مختلف علاقوں اور قوموں کی طرف مابعوث فرمایا گیا اور انہوں نے بھی تبلیغ دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بڑے واقعات اور قصوں سے زندگی گزارنے کے اہم اصول انتہائی آسان انداز میں سمجھائے ہیں، اور اس سب کا مقصد انسانوں اور بالخصوص امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنا ہے تاکہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قائم کی گئی حدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ ان قصوں سے عبرت حاصل کر سکیں، اور جو پرہیزگار ہیں وہ مزید تقوی اختیار کریں۔ اپنے پروردگار کے اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر انبیاء کرام کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات کو سلسلہ وار ایک ساتھ کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی باقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا گروہ وہ مقدس گروہ ہے جو اپنی تمام اوصاف حمیدہ میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو کائنات کا سب سے افضل ترین گروہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کا ایمان اور یقین، تقوی، ایثار اور ہمدردی، زہد و قناعت، یہ سب بے مثال تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی اور تصدیق اپنے کلام مقدس میں بھی اتاری۔ ان احساب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک ممتاز اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے والد محترم تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 10 یوم کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو وہاں موجود تھے ان کو سلام کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور آپ کو سلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام اے مضر۔ یہ جواب سن کر سب حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے تم سے بیان کروں۔ اعرابی نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی بن ابی طالب، اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا، الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مظہر ہے۔ تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا وہ نجات حاصل کرے گا۔ وہ مسکینوں اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا،
ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کریں گے اور رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانے سے خلاصی حاصل ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مظہر، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کر، اور اس طرح تو منازل طے کر کے اب یہاں پر آن پہنچا ہے۔ ناظرین کرام، عرابی نے جب وہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مظہر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مظہر نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالات کے جوابات دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سوالات کرو۔ چنانچہ مظہر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چند سوالات پوچھے۔ پہلا سوال ان سے پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی تھی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ایسا رسول جو نہ جن ہو نہ انسان اور نہ ہی فرشتوں میں سے ہو، چوپایوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو۔ چوتھے نمبر پر اس نے پوچھا کہ ایسی قبر جس نے قبر والے کو بھی سیر کرائی ہو۔ پانچویں سوال میں اس نے پوچھا کہ ایسا کون سا حیوان ہے جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرائے ہوئے ہے۔ چھٹا سوال پوچھا کہ ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں۔ ساتویں نمبر پر پوچھا کہ زمین کا ایسا حصہ کون سا ہے جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا۔ اس عرابی کا آٹھواں سوال تھا کہ ایسا کون سا پتھر ہے جس سے زندہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ نویں نمبر پر پوچھا کہ وہ کون سی عورت ہے جس سے 3 سات میں لڑکے کی ولادت ہوئی۔ 10واں سوال تھا کہ وہ کون سے 2 ساکن ہیں جو حرکت نہیں کرتے۔ 11ویں نمبر پر پوچھا کہ وہ کون سے 2 متحرک ہیں جو ساکن نہیں ہوتے۔ 12ویں نمبر پر پوچھا کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو دشمن نہیں ہوتے۔ 13ویں سوال میں اس نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو دوست نہیں ہوتے۔ 14ویں سوال میں اس نے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لاشے کیا ہے۔ 15ویں سوال میں اس نے پوچھا کہ رحم میں سب سے پہلے کس اعضا کی شکل بنتی ہے۔ اس عرابی کا 16واں سوال تھا کہ قبر میسر سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سوالات کے نہایت تفصیل سے جوابات دیے۔ آپ نے فرمایا جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے جس کا ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا ہیں، اور وہ نر جن کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ رسول جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا، قوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف اور جوانب میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہوا تھا چونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا، اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا نہیں اور قیامت تک نہیں کھائے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر دیا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی۔ سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کے نتیجے میں غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر مل گیا، وہ اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس سے حیوان کی ولادت ہوئی وہ پتھر وہ تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ 2 ساکن
غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ دو متحرک جو کبھی بھی ساکن نہیں ہوتے چاند اور سورج ہیں۔ اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا حضرت مریم تھی کہ 3 ساعت میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور وہ دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے وہ جسم اور جان ہیں، اور وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے وہ موت اور زندگی ہیں۔ شے مومن ہے اور لاشے کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس چیز کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز پناہ ہوتی ہے وہ بندے کے سر کی ہڈی ہے۔ ناظرین، مضر نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو بہت خوش ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر بوسہ دیا۔ ناظرین، یہ تھی وہ چند باتیں جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور عرابی کی ملاقات کے دوران ہوئی۔ ہم نے اس مباحثے کو مستند روایات سے اکٹھا کیا۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ انبیاء اللہ کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔